قانون کی لڑائی جیتی جا سکتی ہے حق اور انصاف کے ساتھ۔ اس ملک میں جو عدالتوں کا نظام ہے، جو جمہوریت کا نظام ہے، اگر ہم پوری دیانتداری کے ساتھ حق اور انصاف کے لیے نکلیں گے تو اس لڑائی میں فتح حاصل ہو سکتی۔ لیکن جن لوگوں کو انصاف کے لیے آگے بھیجنا ہے، جن کو ہم نے اپنا نمائندہ بنانا ہے، وہ بھی تو دیانتدار ہونے چاہیے۔ مجھے بہت سارے اندھے مریدوں نے واٹس ایپ کے اوپر کہا کہ آپ نے فلاں بات غلط کہہ دی فلاں بڑے لوگوں کے بارے میں، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، کم از کم ہمیں ضرورت ہے، اس وقت ہم تکلیف میں ہے کہ ہمارا لیڈر ہماری حکومت کے سامنے ہماری گفتگو رکھے۔ میں نے تو ایک بہت بڑے امام مولانا صاحب کا بیان پڑھا، مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کہنے لگے ہم قانون کی لڑائی میں یقین رکھتے ہیں۔ آپ اگر قانون کی لڑائی میں یقین رکھتے ہیں، آپ نے پارلیمنٹ کا الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ کس قوم کو بیوقوف بنانے کی باتیں کرتے ہو؟ جس نے پوری دنیا کے لیے زندگی کا لائے عمل طے کیا، ان کو بیوقوف بنانے کی باتیں کرتے ہو۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ قانون عدالت میں نہیں بنتا، قانون پارلیمنٹ میں بنتا ہے، اور جب الیکشن آتا ہے تم کہتے ہو کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، عدالتوں میں انصاف ملا کرتا ہے، قانون نہیں بنتا۔ لکھ کے لے جاؤ یہ بات میری قلم کے ساتھ۔ ایک طرف دعویٰ ہے کہ ہم قانون کی لڑائی لڑیں گے، دوسری طرف جب قانون بنانے والا ادارہ، قانون بنانے کا ادارہ کون ہے جی؟ قانون پارلیمنٹ میں بنتا ہے، قانون ویدھان سبھا میں بنتا ہے، اور جب اس ادارے کا چناؤ ہوتا ہے، جب وہاں بات رکھنی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، ہم غیر سیاسی لوگ ہیں۔ تو جن کو اپنے نام پیٹنٹ کروا لیا جن مسلمانوں کو، مجھے ایک صاحب کہنے لگے بار بار ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ 70 سالوں میں ہماری جو جماعت ہے مجلس احرار، ہم نے رسید بک نہیں چھاپی، کیشیئر کا عہدہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ جو ذرا ذرا سی بات پر آج تک چندہ کرتے آئے، ذرا ذرا سی بات پر اربوں روپیہ مسلمانوں کا جیبوں میں لے کے بیٹھ گئے، وہی دکھ درد میں ہمیں کہیں گے جی ہم تو قانون کے مطابق لڑائی، تو قانون کے مطابق لڑنی تھی تو پھر پارلیمنٹ میں میدان میں کیوں نہیں اترے؟ پھر ویدھان سبھا کے اندر میدان میں کیوں نہیں اترے؟ قانون تو وہاں بنتا ہے میرے بھائی، عدالتوں میں تو انصاف ملتا ہے۔ جب مقدمہ درج ہوتا ہے اپنے انصاف کی لڑائی لڑی جاتی ہے، اپنے گواہ پیش کیے جاتے ہیں، اپنے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں۔ کس قوم کو کیا سمجھانے کی کوشش ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں اچھا نظام عطا فرمایا، ہم نے تو دوسروں کو بتانا تھا کہ بہترین زندگی کیسی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیسا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے متعلق کیا چاہتے ہیں۔ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی۔ مسلمان قائدین کو بھی کہتا ہوں کہ اگر احتجاج کرنا ہو، کروانا ہو تو خود آگے رہا کریں، غریب مسلمانوں کو آگے کر کے ان کے ڈنڈے نہ پڑوائیں۔ خود کیوں نہیں چلتے؟ میں نے تو بچپن سے آج تک یہی دیکھا، اپنے باپ کو بھی، آج بھی میں الحمدللہ مسجد میں بیٹھ کے اطمینان سے کہتا ہوں، صرف پنجاب ایک صوبہ ہے جس میں اعلان کیا گیا کہ ہم جمعے کو احتجاج کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا ہمارے لیڈران، ہمارے قائد مسلمانوں کے ساتھ بذات خود سڑک کے اوپر ہوں گے، کیونکہ بھیڑ کا تو کوئی دماغ نہیں ہوتا، دماغ تو امام کے پاس ہے، دماغ تو لیڈر کے پاس ہے، قائد کے پاس ہے، اس علاقے کے ذمہ دار کے پاس ہے۔ وہ خود ہی کہے کہ اچھا تم لوگ آگے چلے جاؤ، میں پیچھے بیٹھا رہوں گا، تو اس کا مطلب وہ اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں ہے، تیری رہبری کا سوال ہے۔ رہزن تو جو کریں گے کر دیں گے۔ قانون کی لڑائی جیتی جا سکتی ہے حق اور انصاف کے ساتھ۔ اس ملک میں جو عدالتوں کا نظام ہے، جو جمہوریت کا نظام ہے، اگر ہم پوری دیانتداری کے ساتھ حق اور انصاف کے لیے نکلیں گے تو اس لڑائی میں فتح حاصل ہو سکتی۔ لیکن جن لوگوں کو انصاف کے لیے آگے بھیجنا ہے،
جن کو ہم نے اپنا نمائندہ بنانا ہے وہ بھی تو دیانتدار ہونے چاہیے. اچھا جی، میں ایک بات آج آپ کو کہتا ہوں. اب زیادہ رونا نہیں رویا جائے گا بار بار کہ جی فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا. چھوڑ دیں، جس نے جو کیا سو کیا، ٹھیک ہے. شکریہ ان کا بہت بہت، 70 سال ہماری نمائندگی کی، بہت بہت شکریہ ان حضرات کا. لیکن اب بھی جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں، کیا آپ اب بھی نہیں چاہتے کہ آپ اپنی حالت کو اچھا بنائیں؟ آپ تعلیمی معیار کو اوپر اٹھائیں، آپ اپنے فائنینشیل معیار کو اوپر اٹھائیں، آپ اپنے سماجک ویوستھا کو ٹھیک کریں. تو کیسے ٹھیک ہوگا میرے بھائی؟ جب آپ اپنے میں سے اچھے لوگوں کو اپنا لیڈر بنائیں گے. نبی نہیں آئیں گے اب قیامت تک. غوث اور کتب اور ابدال ماؤں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے. آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ غوث، کتب، ابدال، ولی اللہ ماں کے پیٹ سے بنے بنائے پیدا نہیں ہوتے. کوئی لیڈر ماں کے پیٹ سے بنا بنایا پیدا نہیں ہوتا یہ کہ یہ کل کو بہت بڑا قائد بنے گا، کل کو پردھان منتری بن جائے، راشٹرپتی. نہیں، وہ اپنے کردار سے، اپنی محنت سے اس مقام پر پہنچتا ہے. تو کب تک ان دقیانوسی لوگوں کے پیچھے لگے رہو گے؟ اپنے محلے کی مسجد میں جو دیانتدار لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، ان کو اپنی سرپرستی کے لیے چنو. اپنے شہر میں جو دیانتدار لوگ ہیں ان کو اپنی سرپرستی کے لیے چنو. ایماندار لوگوں کو، جن کے دل میں دکھ درد ہو قوم کا، ملک کا، جو یہ چاہتے ہو کہ آپ بھی عزت سے رہیں، آپ کے پڑوسی بھی عزت سے رہیں، جن کے اندر ایمانداری ہو، اپنی قوم کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، اپنے سماج کے لیے بھی، اپنے شہر کے لیے بھی. آج شروع ہوں گے تب 20 سال لگیں گے اچھے لوگوں کو معاشرے میں آگے لانے کے لیے. کوئی اچھے لوگ آئیں گے تو وہ آنے والی نسلوں کو سیدھا راستہ دکھائیں گے. اور اگر ایسے ہی چلنا ہے جیسے چل رہے ہیں، بس مسافہ کرتے رہیے، سر پہ ہاتھ پھرواتے رہیے، تو بس پھر پھرواتے رہیے، پھر کوئی حل ہونے والا نہیں ہے. ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اتفاق کی، اتحاد کی. ابھی میں آپ کو پرسوں نرسوں کی بات بتاتا ہوں کہ جے پور میں بہت بڑا جلسہ تھا مسلمانوں کا. مجھے بھی وہاں دعوت دی گئی تھی، تو میرے سے وہ موقع نکل گیا. موقع کیوں نکلا وہ آپ کو بات بتانی. 2 مہینے پہلے گاؤں کے مسلمان میرے پاس آئے. اس گاؤں میں 4 گھر ہیں کہ جی آپ نے فلاں تاریخ کو ہمارے یہاں آنا ہے، ہمارے یہاں مسجد کا سنگ بنیاد ہے. میں ٹھیک ہے آؤں گا. تو 10-15 دن پہلے پتہ لگا کہ اسی تاریخ کو جے پور میں بھی ایک بہت بڑا جلسہ ہے. انہوں نے بھی مجھے دعوت نامہ بھیجا کہ آپ وہاں بھی آئیے. اب میں کئی دن سوچتا رہا کہ وہاں جہاں لاکھوں لوگ ہیں وہاں جانا ہے کہ یہ جہاں 4 گھر ہیں وہاں جانا ہے. جن سے پہلے وعدہ کیا ان کے یہاں جانا ہے کہ جن سے اب گفتگو ہوئی ان کے یہاں جانا ہے. تو اطمینان سے میرے دل نے کہا کہ یہ جو 4 گھر ہیں نا، ان کو تیری ضرورت زیادہ ہے. میں مانتا ہوں کہ وہاں بھی جانا چاہیے، لیکن وہاں اور بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے. لیکن یہ 4 گھروں کے پاس اگر میں نہ جاتا تو وہ تو 2 مہینے سے پورے گاؤں میں کہہ رہے کہ جی امام صاحب آ رہے ہیں ہمارے. ان کو وہاں جو شرمندگی اٹھانی پڑتی، وہاں جو خفگی اٹھانی پڑتی، تو وہ لذت مجھے وہاں اجلاس میں جا کے نہیں آ سکتی تھی. اس بات کو سمجھ لیں باقی سارے مسلمان لیڈران اور امام صاحب بھی، پوری دنیا کی باتیں نہ کیا کرو. اسلام نے پوری دنیا کی انسانیت کی بھلائی کا ٹھیکہ لیا. اسلام نے پوری دنیا کی فلاح و بہبود کی باتیں کی. اسلام نے پوری دنیا میں بڑے اور چھوٹے کی برابری کی باتیں کی. لیکن ہمیں نہیں یہ ٹھیکہ دیا ہے. ہمیں یہ حکم ہوا کہ جس جگہ تمہیں رکھا گیا وہاں ایک اچھے ڈگریے کی طرح اپنے ریوڑ کی نگہبانی کرو جہاں تمہیں رکھا گیا ہے. یہاں اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں.
جس علاقے میں جو بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت کے بڑے لوگ ہوں، چاہے وہ دارالعلوم کے ہوں، چاہے وہ ندوۃ العلماء کے ہوں، چاہے وہ بریلی شریف کے ہوں، چاہے وہ کچوچا شریف کے ہوں، چاہے وہ شیعہ حضرات کے ہوں، جس علاقے میں جو بڑے حضرات ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کو تنہا نہ چھوڑیں. یہ ان کی دیانتداری ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے. حکومت نے بھی، آپ حکومت کا نظام دیکھیے، ذمہ داریاں بانٹی ہوئی ہیں. ایک کوتوال کے پاس اگر 50 ایریے ہیں، 50 سڑکیں ہیں، تو اس میں کچھ ہو جائے تو اسی کو پوچھا جائے گا. شہر میں ایک کلیکٹر ہے، اسی سے پوچھا جائے گا تمہارے شہر میں کیا ہو رہا ہے. مسجد کا امام ہو، پردھان ہو، صدر ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے علاقے میں کیا ہوا، مسجد کے لوگوں کے پاس کیا ہوا. چاہے وہ مسلمان بھائی رہتے ہوں، ہندو بھائی رہتے ہوں، سکھ بھائی رہتے ہوں، دلت بھائی رہتے ہوں، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ محلے میں کس کو دکھ درد ہے، تکلیف ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے. تو پھر وہ کیا کر رہا ہے وہاں؟ کچھ نہیں کر رہا، دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو بھی، اپنے عہدے کو بھی. اسلام نے بھی ذمہ داریاں طے کی، معاشرے کی ذمہ داریاں، سماجک ذمہ داریاں، دینی ذمہ داریاں، اور ان کا دائرہ بنایا گیا. اپنے دائرے میں جو فیس بکیے ہیں بڑے بڑے عالم، ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں، جو 1 منٹ میں کمنٹ کر کے سوچتے ہیں کہ فلاں کی بےزتی کر دیں، فلاں کی عزت کر دیں، ان کو بھی میں محبت سے کہنا چاہتا ہوں کہ گراس روٹ کے اوپر اپنے علاقے کے اندر، اپنے خطے کے اندر آپ کیا سماجک ویوستھا کو اچھا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ کیجیے. آپ اپنا کیا کنٹریبیوشن ڈال سکتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا صرف آپ دوسروں کی چگلیاں ہی کرتے رہتے ہیں؟ کیا صرف ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بات کرتے ہیں؟ یا صرف نفاق کی باتیں کرتے رہتے ہیں، نا امیدی کی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ اسلام میں نا امیدی کفر ہے. اسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سپرٹ کے لیے موجود ہے. آج بھی آپ نے دیکھا 1450 سال کے بعد یہ گستاخی جب ہوئی، گستاخی ہوئی، دشمن نے سمجھا کہ ہم نے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر لی، لیکن اس گستاخی کے بعد پوری کائنات کے سارے 206 ملکوں میں ایک ہی بات بار بار گونج رہی، کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے سوچا کہ نعوذ باللہ ہم بے ادبی کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب جب رسول اللہ کی شان میں بے ادبی ہوگی، کائنات میں رسول اللہ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر، اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لائیں. زیادہ لیڈروں کا رونا آج سے بند کر دیں. اب یہ دیکھیں کہ ہم بذات خود کیا کر سکتے ہیں، اس سماج کو اچھا بنانے کے لیے، اس ملک کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں. بذات خود کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ نظر آئے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا